سورہ انعام آیت نمبر 37 ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی اور معجزہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تم کہہ دو کہ خداوند تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں مشرکین کی بہانہ جوئیوں میں سے ایک بہانہ جوئی کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب سرداران قریش میں سے کچھ قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے تو پیغمبر سے کہنے لگے کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم سچ کہتے ہو تو عصائے موسیٰ اور ناقہ صالح جیسے معجزات ہمارے لیے لے آؤ۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی اور معجزہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ تجاویز حقیقت کو تلاش کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کافی مقدار میں معجزات لا چکے تھے، اور اگر قرآن کے علاوہ جو مضامین عالیہ پر مشتمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا تو وہی قرآن جو انہیں کئی آیات میں باقاعدہ مقابلے کی دعوت دے چکا تھا اور اصطلاح کے مطابق انہیں چیلنج کر چکا تھا، وہی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے کافی تھا۔ لیکن یہ ابو الہواس بہانہ جو ایک طرف سے یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی تحقیر کریں اور دوسری طرف پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے روگردانی کریں، لہٰذا پے در پے نئے سے نئے معجزے کی درخواست کرتے تھے، اور مسلم طور پر اگر پیغمبران کی درخواست کو تسلیم کر لیتے تو ھذا ساحر مبین کہہ کر سب کا انکار کر دیتے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے خداوند تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ایسی نشانی اور معجزہ کہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اپنے پیغمبر پر نازل کرے، لیکن اس میں ایک ایسا اشکال ہے کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے تقاضوں پر جو تم ہٹ دھرمی کی بنا پر کرتے ہو تمہاری بات مان لی جائے اور تم پھر بھی ایمان نہ لاؤ تو تم سب کے سب خداوند تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر نابود ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کے آیات معجزات کی انتہائی بے حرمتی ہے۔ لہٰذا آیت کے آخر میں فرماتا ہے لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ جیسا کہ تفسیر مجمل بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے بعض مخالفین اسلام نے اس آیت کو دستاویز قرار دیتے ہوئے اس سے یہ استدلال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا، کیونکہ جس وقت کفار ان سے معجزہ دکھانے کا تقاضا کرتے تھے تو وہ ان سے صرف اتنا کہنے پر ہی قناعت کیا کرتے تھے کہ خدا ہی ایسی چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، لیکن تمہاری اکثریت نہیں جانتی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ متاخرین میں سے بعض لکھنے والوں نے بھی یہی پرانا افسانہ دہرایا ہے اور وہ اپنی تحریروں میں اسی پرانے اعتراض کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قبل اور بعد کی آیات کا ٹھیک طور پر مطالعہ نہیں کیا اور یہ غور نہیں کیا کہ یہاں پر ان ہٹ دھرم لوگوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جو کسی طرح بھی حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اگر پیغمبر نے ان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی، ورنہ قرآن میں یہ کہاں ہے کہ حق کی جستجو اور حق کی طلب کرنے والے افراد نے پیغمبر سے معجزہ کا تقاضا کیا ہو اور آپ نے ان کی خواہش کو رد کر دیا ہو۔ اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں اس قسم کے ہر دھرم افراد کے سلسلے میں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی نازل کرتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور تمام چیزوں کو گروہ در گروہ ان کے پاس لا کھڑا کرتے تو یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ سرداران قریش کی ایک جماعت کی طرف سے تھا اور انہیں قرآن کریم کی تحقیر اور اس سے بے پرواہی برتتے ہوئے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر ایسے تقاضوں کے سامنے جن کا سرچشمہ ایسے اسباب ہوں سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے گویا قرآن کریم کی باقی تمام آیات کو اپنی نگاہ سے دور کر رکھا ہے کہ کس طرح قرآن نے خود ایک جاودانہ معجزے کے طور پر اپنا تعارف کروایا ہے اور بارہا مخالفین کو مقابلے کی دعوت دیتا رہا ہے اور ان کی ضعف و ناتوانی کو اشکار کر چکا ہے۔ معترضین نے سورہ اسراء کی پہلی آیت کو بھی بھلا دی ہے جو صریحاً کہتی ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بات باور نہیں کی جا سکتی کہ قرآن انبیاء و مرسلین کے معجزات اور خارق عادات سے پر ہو اور پیغمبر اسلام کہے کہ میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، سب سے افضل اور برتر ہوں اور میرا دین بالا ترین دین ہے، لیکن حق کے متلاشیوں کے لیے کم ترین معجزہ بھی اپنی طرف سے نہ دکھا سکے۔ کیا اس صورت میں غیر جانبدار حقیقت طلب افراد کے لیے اس کی دعوت میں نقطہ ابہام پیدا نہیں ہوگا؟ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ نہ ہوتا تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے انبیاء کے معجزات کا بالکل ہی نام نہ لیتے تاکہ وہ اپنے پروگرام کی توجیہ کر سکیں
اور اپنے اوپر کی جانے والے اعتراضات کے راستوں کو بند کر دیں، اور یہ بات کہ وہ برملا طور پر کھلے دل کے ساتھ پے در پے دوسروں کے معجزات بیان کر رہے ہیں، اور موسیٰ بن عمران، عیسیٰ بن مریم، ابراہیم، صالح اور نوح کے خارق عادت کام اور معجزات کو ایک ایک کر کے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے معجزات کی طرف سے کاملاً مطمئن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام، متعدد آیات اور نہج البلاغہ میں پیغمبر اکرم سے مختلف قسم کے معجزات نقل ہوئی ہیں کہ جن کا مجموعہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔